السلام علیکم۔ ایک اور چیز جو ہم نے لازمی اڈاپٹ کرنی ہے ایسا انالیٹیکل مائنڈ ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جلدی نہیں اختیار کرنی۔ جب آپ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے، جب آپ اس کو اپلائی کریں گے، نئی چوائسیز کو اڈاپٹ کریں گے اور ان کو ٹرائی کریں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو یا ہو سکتا ہے کہ چیز بہت بری لگے یا ہو سکتا ہے اچھی لگے۔ تو برے لگنے کی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً اس چیز کو ہٹانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ ہمیں پیشنٹ رہنا ہے، کیونکہ انالیٹیکل تھنکنگ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارے اندر صبر نہیں آئے گا۔ اور صبر کس طرح سے ہے کہ ایک وہ صبر ہوتا ہے جو ہم ظلم و ستم پہ کرتے ہیں، اس صبر کی بات نہیں کری۔ یہ صبر کہ جو چیز ہو رہی ہے اس کو ہونے دیں، ذرا اس کو ابھی نئے ریزلٹس کو سامنے آنے دیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں۔ جو بھی بات ہے، جو بھی موقف ہے، فار ایگزامپل ابھی اگر آپ کے سامنے کوئی، اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں اور آپ کے سامنے اگر کوئی نون لیگ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، تو آپ نے اگر فٹ سے اس کو چینج کر دیا، اس کا ٹاپک بدل دیا، اس کو چپ کروا دیا، تو پھر آپ وہ بات سننے سے محروم رہ جائیں گے، نتیجتاً آپ تجزیہ نہیں کر سکیں گے۔ تو تجزیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مخالف پارٹی کے لوگوں کے پورے موقف کو سنیے، ان کی بات کو سنیے۔ اسی طرح اگر آپ نون لیگ کے ہیں تو آپ کے سامنے اگر پی ٹی آئی کا بندہ بات کر رہا ہے اور اگر آپ ان کی چیزوں سے افینڈ ہوتے ہیں تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں، بات بدلتے ہیں، ٹاپک بدلتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور نہیں یہ ایسے نہیں ہے۔ تو یہ کام نہیں کرنا، بلکہ آپ نے خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ پوری بات سننی ہے، خاموشی کے ساتھ۔ اور اس کی ظاہر ٹریننگ کرنی پڑے گی، اور کوئی اس کے لیے کوئی ایکسٹرا ورک شاپس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کولیگ، آفس والا بندہ، کوئی گاڑی میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی لاؤنج میں بیٹھے آپ نیوز سن رہے ہیں اور دو لوگ باتیں اوپینینز دے رہے ہیں، یا آپ کے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے ہیں اور وہ کسی مخالف پارٹی کے ہیں، تو ہسبینڈ اینڈ وائف میں کلیش ہو سکتا ہے، پیرنٹس میں اور بچوں میں ہو سکتا ہے۔ تو جہاں اس قسم کا کوئی چینج آپ کے نقطۂ نظر سے مختلف نقطۂ نظر آپ کے سامنے آئے گا، اسی طرح جیسے کہ کرونا ہے اس کے متعلق کوئی ویوز اپنے دے گا، جیسے کہ میں نے پھر کہا تھا کہ سکولز کے بارے میں آراء ہوتی ہیں، مارکیٹس کے بارے میں ہوتی ہیں، شاپنگ کرنی ہے، بزنس کے طریقے آپ ڈسکس کر رہے ہیں، یا پھر علماء آپ اپنے ڈسکس کر رہے ہیں، دین کے بارے میں کوئی انٹرپریٹیشن ہے، کسی آیت کے بارے میں کوئی رائے ہے، رفع یدین کے بارے میں کوئی آپ کو ڈسکشن ہونی شروع ہو گئی ہے، کوئی دین کے ماخذ کے بارے میں بحث ہونی شروع ہو گئی ہے، یا پھر کوئی ایسا دین کے متعلق، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جماعت کا جیسے مسئلہ ہے آج کل چل رہا بہت زیادہ کہ جی آن لائن جماعت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، مسجد بند ہونی چاہیے، کھلی ہونی چاہیے، مارکیٹ جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، پریکاشن زیادہ ہونے چاہیے، کم ہونے چاہیے، مارکیٹ جائیں یا نہیں جائیں۔ تو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے مسلسل زندگی میں کیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ اور مختلف پوائنٹ آف ویوز آتے رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ فوراً نئے پوائنٹ آف ویوز کو رد کر دیتے ہیں، جو ہم سے میچ نہیں کرتا انہیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ نقصان کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ آپ نے تو پوری بات ہی نہیں سنی، پتہ نہیں آگے کیا بات آنے والی تھی۔ تو تجزیہ تو تب کیا جا سکتا ہے جب کسی بات کو، کسی موقف کو پورا سن لیا جائے اور پھر سمجھ لیا جائے، انڈرسٹینڈ کر لیا جائے۔ جب آپ مخالفین کی، آپ سے مختلف آراء پیش کرنے والوں کی آپ پوری بات نہیں سنیں گے، ایون آپ کے حق میں بھی اگر کوئی رائے دے رہا ہے، جب تک آپ ان کی پوری بات نہیں سنیں گے، پوری بات نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ تجزیہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ تو آج سے ہم نے اپنے اندر یہ صبر پیدا کرنا ہے، حوصلہ پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے مخالفین کی ٹھنڈے دل سے پوری بات کو سنیں گے، ان کے نیریٹو کو سنیں گے، چاہے وہ کوئی دین کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی وہ پولیٹکس کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کسی بزنس سکلز کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کوئی پیرنٹنگ سکلز کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی خواتین ہیں تو اگر آپ کوکنگ کی کسی ریسیپی کو ڈسکس کر رہی ہیں،
آپ میک اپ کرنے کے کسی چیز کو کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں تو آپ کسی نیوٹریشن ڈائٹ کے بارے میں اگر کوئی بات کر رہے ہیں، یہ اچھی ہوتی ہے، یہ نسخہ اچھا ہوتا ہے، یہ قہوہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. امیوں کو آپ دیکھیں نا، کبھی کسی قہوے کے فائدے بتانے آئیں گی تو وہ دوسری آنٹی اگر اس میں کوئی تھوڑی چھیڑ چھاڑ کریں گے، نہیں اے اللہ قہوہ نہیں اے والی جیڑی چیز ہوتی ہے نا، تو وہ یعنی اپنی ایک ریسیپی پہ چونکہ اسٹک کیے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، تو پھر وہ دوسرے کو گوارا نہیں کرتے، بیچ میں کاٹ دیتے ہیں، اور وہ دوسرے کی خیر سے، ہم دوسرے کی بات سے محروم رہ جاتے ہیں. اور اس لیے آج سے یہ حوصلہ کیجئے، عزم کیجئے، اور تھوڑا سا اپنے اندر صبر برداشت لا کے اس پوری چیز کو، اس پورے میسج کو جو دوسری طرف سے آ رہا ہے، اس کو سن لیں. تھینک یو.